بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوب سختیانی نے کہا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشترک ساجھے کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سارے غلام کی قیمت کے موافق مال ہو تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا۔ اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہوا۔ ایوب نے کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ روایت کا یہ آخری حصہ غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہے۔ یہ نافع کا اپنا قول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں داخل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2491۔ سعید بن ابی عروبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے، انہیں نضر بن انس نے، انہیں بشیر بن نہیک نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے، پھر غلام سے کہا جائے کہ اپنی آزادی کی کوشش میں وہ باقی حصے کی قیمت خود کما کر ادا کر لے، لیکن غلام پر اس کے لیے کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2492۔ ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے، کہا میں نے عامر بن شعبہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نعمان بن بشیر سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف ورزی کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرار ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا، پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2493۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا۔ دوسری سند اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سورہ نساء میں اس آیت کے بارے میں پوچھا، اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں 2-2 3-3 4-4 نکاح میں لاؤ۔ انہوں نے کہا، میرے بھانجے یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی، محافظ، رشتہ دار جیسے چچیرا بھائی، پھوپھی زاد یا ماموں زاد بھائی کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجھی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لینا چاہے، لیکن پورا مہر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا وہ نہ دے تو اسے اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے، البتہ اگر ان کے ساتھ ان کے ولی انصاف کر سکیں اور ان کی حسب حیثیت بہتر سے بہتر طرز عمل مہر کے بارے میں اختیار کریں تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے سوا جو بھی عورت انہیں پسند ہو ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا، پھر لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، آگے فرمایا، اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یہ جو اس آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراد پہلی آیت یعنی اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کا ڈر ہو تو دوسری عورتیں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ جو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اس سے یہ غرض ہے کہ جو یتیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہو اور مال اور جمال کم رکھتی ہو اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اس لیے جس یتیم لڑکے کے مال اور جمال میں تم کو رغبت ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو، مگر اس صورت میں جب انصاف کے ساتھ ان کا پورا مہر دینا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2494۔ معمر نے خبر دی، انہیں زاہری نے، انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء کا حق ایسے اموال، زمین، جائیداد وغیرہ میں دیا تھا جن کی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو پھر شفاء کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2495۔ ظاہری نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جائیداد میں شفاء کا حق دیا تھا جس کی شرکا میں ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن اگر حد بندی ہو جائے اور راستے الگ ہو جائیں تو پھر شفاء کا حق باقی نہیں رہتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2496۔ جویریہ بنت اسما نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دے دی تھی کہ وہ اس میں محنت کریں اور بوئیں جوتیں، پیداوار کا آدھا حصہ انہیں ملا کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2499۔ لیث نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکریاں دی تھیں کہ قربانی کے لیے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ پھر 1 سال کا بکری کا بچہ بچ گیا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا تو اس کی قربانی کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2500۔